آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ہو، اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، یاسین پڑھنے کے بعد اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت زہرا کو، تو یہ انتہائی مجرب ہے شادیوں کے سلسلے میں. آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے. اور علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی جو عملیات کے سلسلے میں کافی مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باطہارت ہو کر یہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، ایک ہی نشست میں. اور ایک ہی نشست میں ایک دفعہ سورہ یاسین نہیں پڑھنی بلکہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنی، لیکن پڑھنا ایک ہی نشست میں، اس میں گیپ نہیں دے سکتے. اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو اس بات کے خواہاں ہیں وہ خود اس عمل کو انجام دے. کسی اور، ویسے تو کوئی اور بھی چاہے تو ماں باپ یا کوئی جو اور افراد ہیں گھر کے، وہ بھی کسی کی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ انہی کے کرنے کا عمل ہے کہ جو کہ صاحب معاملہ ہے. 5 بار پڑھنی ہے، باطہارت پڑھنی ہے اور ایک ہی جگہ پر پڑھنی ہے، اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی. اور اگر اس کو جب تک مدعا روزانہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی ظاہر ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ بس ہم نے انگوٹھی رگڑی اور جین حاضر ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے. ظاہر ہے کچھ دن بھی اگر اس کام کو کرنا پڑے تو اس میں کرنے میں کون سی ایسی قباحت ہے، لیکن انتہائی مجرب ہے. جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سب کے سب افراد ماشاءاللہ شادی شدہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس عمل کو ضرور وہ افراد انجام دیں کہ جو کہ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ صاحب معاملہ. البتہ اس دوران کوئی بات نہیں کرنی. اگر اس دوران کوئی بات چیت کی تو سمجھیں کہ وہ عمل نل اینڈ وائڈ ہو گیا اور آپ کو اس عمل کو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، یہی علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے ہی میں اگر سورہ طٰہٰ کو 3 بار باطہارت ہو کر سورہ طٰہٰ پڑھی جائے، وَيُشْتَرِطُ فِي اتحاد الزمان والمکان، وہی جگہ ہو اور وہی وقت ہو، اور 3 بار اس کو پڑھنا ہے اور 7 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی. 7 روز تک. بہت سے علماء نے فرمایا کہ 40 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی، یعنی 3 دفعہ سورہ طٰہٰ باطہارت ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت کا تعین کریں. یعنی جس وقت پہ آج آپ نے پڑھی ہے اسی وقت پہ کل بھی پڑھیں اور اسی وقت پہ پرسوں بھی پڑھیں. یا تو اس طرح 7 روز تک ہو یا 40 روز بھی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس عمل کو جو ہے وہ انجام دیا جائے. اور تو انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح سے تیسری چیز جو آیت اللہ بہجتی نے بتائی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، جو سورہ قصص کی آیت نمبر 24. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو آپ کے سامنے ہے. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ. اچھا، یہ جو ہے اصل میں یہ آیت ہے حضرت موسیٰ سے متعلق. حضرت موسیٰ جب فرعون کے مظالم سے گھبرا کر اور بچتے بچاتے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے وہ فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کر لیں، تو یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چپلیں تک نہ رہی تھیں حضرت موسیٰ کی، اور پاؤں میں چھالے اور آبلے پڑ گئے تھے پیدل چل چل کے فرعون کے مظالم سے جو گھبرا کر وہاں سے چلے تھے. اس کے بعد ایک جگہ حضرت موسیٰ آئے، دیکھا کہ ایک کنویں سے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، چرواہے حضرات. دور کونے میں ایک جگہ پر 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی جو کہ شرم و حیا کے باعث پانی بھرنے کے لیے آ نہیں رہی، کیونکہ چرواہے اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ دونوں خواتین کے پاس گئے، لڑکیوں کے پاس، اور کہا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہم شرم و حیا کی وجہ سے ان چرواہوں کے پاس نہیں جا رہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. حضرت موسیٰ گئے اور پانی اس میں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا. فَسَقَى لَهُمَا،
حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل، اس کے بعد ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے. فقال رب، پھر کہا کہ پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو نے جو کچھ مجھ پر نازل کرنا ہے اس کا میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں. حضرت موسیٰ خود بھی چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، اور ایسی شرم و حیا اور عفت مآب خواتین، تو چاہا کہ میری شادی ان سے ہو جائے. وہ دونوں خواتین بہرحال اس کے بعد حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ دونوں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ آگے چلے کہ ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے کہ ان کے جسموں پہ نگاہ نہ پڑے. تو ان کی شرافت اور دیانت کا تذکرہ جب حضرت شعیب سے جا کر کیا تو حضرت شعیب نے پھر وہ پوری تفصیل ہے کہ کس طرح سے کتنے سالوں کے لیے اپنے پاس ان کو خدمت گزاری کے لیے رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دیں گے. اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی ان دونوں میں سے، تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ بعض اوقات والدین بڑی بیٹی کی وجہ سے بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ان کے پہلے بھی رشتے آ جائیں. تو حضرت شعیب نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا. تو بہرحال یہ والی جو دعا ہے کہ اس وقت ان کے دل میں ایک انکلینیشن ایک پیدا ہوئی تھی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، اس لحاظ سے پروردگار سے ایک دعا کی. تو اس دعا کو اگر کوئی کثرت کے ساتھ پڑھے، جو قرآن کی آیت ہے، یہ جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ جو بھی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پا لے گا، بامراد ہو جائے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی.